اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم کو غزل نمبر 3 پڑھنی ہے جو کہ فراق گورکھپوری نے لکھی ہے۔ غزل نمبر 3۔ آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے۔ کیا جانے موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ جس چیز کو چھوڑ دیا تو نے اس بر کے نبات ہو گئی، ایک بر کے نبات ہو گئی ہے۔ ایک صفت فراق اس کی دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں۔ شرح حیات، زندگی کی تشریح۔ برگ نبات، سرسبز اور شیریں پودوں کے پتے، مراد نہایت مٹھاس بھری۔ اب پہلے شعر کی تشریح۔ آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے۔ فراق فرماتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں سے آنکھیں ملیں تو عشق کی شروعات ہو گئی، اور عشق نے پھر پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ گویا محبوب سے آنکھیں ملیں تو اشاروں ہی اشاروں میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اس کے وصل کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اس طرح زندگی کی تشریح یہ ہوئی کہ اب زندگی عشق میں بتانی ہے اور محبوب کے وصل یعنی ملاپ، وصل کو ہم ملاپ کہتے ہیں، کی کوشش میں عمر بتانی ہے۔ کیا جانے موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی۔ کیا جانے موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے یہ مجھے پہلے معلوم نہ تھا، لیکن اب زندگی نے مجھے اپنا دہشتناک چہرہ دکھایا۔ مجھے مشکلوں اور تلخیوں نے گھیرا تو یہ زندگی میرے لیے موت کی طرح بیتناک بن گئی، یعنی زندگی میرے لیے اس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک ہو گئی ہے کہ اب میں زندگی کے بجائے موت کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ گویا اس اذیت ناک زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی۔ فراق اس شعر میں دور حاضر کی کڑواہٹ اور انتشار سے بھری زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں زندگی بیمار کی رات کی طرح کربناک، اذیت ناک اور تکلیف دہ بن گئی ہے۔ جس طرح بیمار رات کو اپنی تکلیف میں شدت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے رات بتانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح آج کے دور میں انسان کی زندگی بیمار کی رات کی طرح نہایت اذیت ناک ہو گئی ہے۔ موجودہ دور کی زندگی کے لیے بیمار کی رات سے زیادہ اچھی تشبیہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ لاسٹ شعر۔ جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے، ایک برگ نبات ہو گئی ہے۔ فراق محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو نے جس بھی چیز کو چھوا تو تیرے چھونے کے اثر سے وہ چیز شیریں اور تازہ ہو گئی ہے، یعنی تیرے چھونے سے ہر چیز میں مٹھاس اور تازگی آئی ہے۔ گویا کسی چیز کی خوبی اس کی اپنی نہیں بلکہ محبوب کی قربت سے اس چیز میں خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ شاعر ایک منفرد انداز میں محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ ایک شعر ہے۔ ایک صفت فراق اس کی دیکھا ہے تو ذات ہو گئی۔ شاعر اس مقطع غزل کے لاسٹ شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ شاعر اس مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ ہمارے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس کی ہر صفت کو ہم نے اپنی ذات میں مدھم کیا ہے۔ گویا ہم نے اس کو اس قدر ٹوٹ کر پیار کیا کہ اس کی ہر خوبی اپنی ذات بن گئی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔